صفحہ نمبر 23، آیت نمبر ہے 18، آیت نمبر ہے 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون۔ صدق الله مولانا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر اور آپ پر دینی، دنیاوی، ظاہری، باطنی، روحانی، مادی اتنی نعمتیں ہیں، شکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ ہم نے نعمتوں کو تو کیا شمار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کسی ایک نعمت سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، ہم تو اس کو نہیں شمار کر سکتے۔ پانی جو ہے، پانی سے ہم نے زندگی میں، پانی ایک نعمت ہے، لیکن ہم نے اس پانی سے زندگی میں 2 لاکھ مرتبہ فائدہ اٹھایا ہے، 2 کروڑ مرتبہ فائدہ اٹھایا، ہم تو یہ نہیں شمار کر سکتے۔ اور اس آیت پر اکثر میں آپ کو ایک بات سنایا کرتا ہوں۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے اور انہوں نے حدیث پر ایک بڑی عظیم الشان عربی میں کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے، بذل المجہود۔ ایک مرتبہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر اٹک گئے، اس آیت پر رک گئے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو بلا کے کہا، یار یہاں آپ ذرا دیکھیے، نعمت مفرد ہے، بھائی کیا ہے؟ مفرد ہے، جمع نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے سارے شاگردوں کو سوال کیا کہ یار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، یہاں تو نعمت مفرد ہے، ایک ہے، ایک تو قابل شمار عدد نہیں ہے، ایک جو ہے وہ تو قابل شمار عدد نہیں ہے۔ کوئی چیز ہو ایک تو اس کو کیا شمار کرنا؟ قابل شمار عدد تو وہ ہے جو ایک سے زائد ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں تم اللہ کی ایک نعمت کو، ایک کو بھائی کیا شمار کرے؟ اب سب سے سوال کیا تو سب حیران ہو گئے کہ جی سوال تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو شاگردوں نے عرض کیا جی آپ ہی اس کا جواب دے دیں۔ کہنے لگے مجھے یوں لگتا ہے یہاں ایک لفظ محذوف ہے، اور یہ عربی میں بہت ہوتا ہے کہ ایک لفظ وہاں ہوتا ہے، اہل علم سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ جملہ ہے۔ کہنے لگے یہاں ایک لفظ ہے وَإِن تَعُدُّوا فَوَائِدَ نِعْمَةَ اللَّهِ، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو کیا شمار کرو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک نعمت سے تمہیں جتنے فائدے ملتے ہیں تم تو ان کو نہیں شمار کر سکتے۔ ماں باپ ایک نعمت ہے، شمار کرنے میں تو ماں ایک نعمت ہے، والد دوسری نعمت ہے، 2 ہی نعمتیں ہوئی نا، لیکن ان 2 نعمتوں سے تم نے فائدہ کتنا اٹھایا ہے؟
تم تو یہ نہیں شمار کر سکتے، چاہے جائے کہ تم نعمتوں کو شمار کرو۔ گنتی کے اعتبار سے ہوا ایک نعمت ہے، لیکن اگر تمہاری 70 سالہ زندگی ہے تو تم نے کہتے ہیں جی 24,000 مرتبہ سانس لینا پڑتا ہے انسان کو 24 گھنٹے میں۔ اگر 24,000 مرتبہ سانس لینا پڑتا ہے، سانس کو اندر کھینچنا، سانس کو باہر بھیجنا، تو 70 سالہ اگر زندگی ہے، نعمت تو ہوا ایک ہے، لیکن اس ہوا سے کتنے لاکھوں کروڑوں مرتبہ ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن، اور میں ایسے موقع پر آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ کلمہ سناتا ہوں اکثر، سورۃ السبا کے دوسرے رکوع میں ہے، سورۃ السبا کے اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی آل پر کچھ نرالی نعمتیں برسائیں جو اللہ نے نبیوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ ان باپ بیٹا کو اللہ نے ایسی حکومت دی، قرآن نے فرمایا ہم نے دوبارہ ایسی حکومت پھر کسی کو نہیں دی۔ ہواؤں پر ان کا آرڈر چلے، پانیوں پر چلے، پرندوں کی آوازیں سمجھیں، جانوروں سے گفتگو کریں، اور جو جنات ہیں وہ ان کے حکم اور آرڈر کے پابند ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان حکومت دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں انعامات گنوائے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل، یا داؤد انا، وہ سارے تذکرہ کرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام سارا دن اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتے رہے کہ میرے اوپر تو اللہ کی یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، کر 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 خود پریشان ہو گئے کہ میرے اللہ کی مجھ پر نعمتیں ہیں ہی اتنی زیادہ، میں ان کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ تو عرض کیا میرے اللہ، آپ کے میرے اوپر انعامات اتنے ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، میں عاجز آ گیا ہوں ان کے شکریہ ادا کرنے سے، چونکہ آپ کی نعمتیں ہی میرے اوپر اتنی۔ جب شکریہ کی ادائیگی سے اپنے آپ کو بے بس پایا اور اللہ کے سامنے اس بے بسی کا اظہار کیا، تو حضرت جبرائیل آئے، آ کے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا آپ کا رب آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ اے داؤد، آپ نے جو ہمارے شکریہ ادا کرنے سے بے بسی کا اظہار کر دیا ہے، ہم نے اس بے بسی کو ہی بطور ساری نعمتوں کے شکریہ کے طور پر تم سے قبول کر لیا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ پر اتنی نعمتیں ہیں، اور ہمیں بھائیو ان نعمتوں کو سوچنا چاہیے تنہائی میں بیٹھ کر۔ انسان جتنا نعمتوں کو سوچتا ہے مایوسیوں سے نکلتا ہے۔ کس سے نکلتا ہے؟ ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس یہاں، ایک ڈاکٹر یہاں آئے، بہت مایوس مفتی صاحب، انہوں نے 15 منٹ لگائے۔ ہم اگرچہ پہلے جملے میں مرض سمجھ جاتے ہیں، لیکن لوگ دل کی بڑاس بھی نکالتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں بھائی ہم آپ کی بات سمجھ گئے، لیکن نہیں، وہ چل سو چل، یہ فلاں 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 فلاں۔ اب جب انہیں 15 منٹ میں دبا کے اپنے حالات کا رونا رو لیا نا، تو ظاہر ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے سمجھانے کی۔ میں نے کہا بھائی آپ سر کے بال آئے ہیں میرے پاس یہاں؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا پاؤں پر چل کر آئے ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں۔ کس پر آئے ہیں؟ گاڑی پر۔ گاڑی کدھر کھڑی ہے؟ باہر۔ اچھا جی، اس وقت آپ کو بھوک تو نہیں لگی ہوئی؟ نہیں جی۔ آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ موبائل تو آپ نے میرے سامنے رکھا ہے، 70-80 ہزار کا موبائل ہے۔ اب میں نے اس کو، چونکہ انہوں نے لمبا ماتم کیا تھا، اب جب میں نے ان کی دائیں بائیں کہ بھئی آپ کے پاس موبائل بھی 80 ہزار کا ہے، گاڑی آپ کی باہر کھڑی ہے، ڈگری آپ کے پاس ڈاکٹری کی ہے، تنخواہ آپ کی 2 لاکھ ہے، تنخواہ آپ کی 2 لاکھ ہے، اوپر سے جوان ہے، کتنے بچے ہیں جی؟ 2 بچے، بیوی فرما بردار ہے جی، رہائش کہاں ہے جی؟ رہائش اپنی ہے، فلاں ہے، والدین سے۔ اب جب میں نے صرف 2-3 منٹ میں نعمتیں شمار کرنا کی نا، اب وہ سمجھ گئے۔ میں نے اسے کہا بندہ خدا، آپ کے دائیں بائیں نعمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ انسانی بشری کمزوری ہے کہ ہم موجود کی طرف توجہ نہیں دیتے، جو موجود نہیں ہوتا اس کا ماتم کرتے۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جو موجود ہے ہم ان کو تو کسی گنتی میں لاتے ہی نہیں۔ وہ جیسے چھوٹے بچوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا گھر میں،
بچے جو ہیں وہ بچوں کے لیے گھر میں باہر سے ماں باپ جو چاہیں ان کے لیے پھل لائیں، کھلونے لائیں، اچھا سے اچھا لباس لائیں، اس کو بچے شمار نہیں کہتے۔ انہوں نے جو ٹافیوں اور پاپڑ شاپڑ کے لیے جو پیسے لینے ہیں نا، انہوں نے تو صرف ان کو شمار کرنا ہے۔ جو ان کو ہر روز 50 روپے ملنے، وہ کہتا نہیں ہمیں بس ان کی گنتی میں تو 50 روپے ہیں، لیکن بچے اس کو نہیں دیکھتے کہ میرے جسم پر جو لباس ہے یہ کیا ہے۔ ان کے یہاں یہ چیزیں کوئی شمار میں نہیں ہیں۔ تو ہمارا مزاج بھی ان بچوں والا ہی ہے۔ ہم جو موجود ہوتا ہے، ذاتی گھر ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اللہ نے جسم میں کوئی بیماری نہیں رکھی، اور اللہ نے ہماری معاشرے میں عزت محفوظ ہے، صحت محفوظ ہے، اللہ نے غلط صحیح کی سمجھ دی ہے، ہم نے کسی کا قرض نہیں دینا، کوئی دشمن ہمارے پیچھے نہیں لگا ہوا، اور اللہ کے فضل سے آج کل تو صورتحال یہ ہے 15 20 دن کے لیے کا راشن گھر میں موجود پڑا ہے، ہر چیز پڑی ہے، لیکن وہ میرے کول ہے کچھ نہیں، میرے کول بس۔ یہ انسان دیکھو بھائیوں، میں یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں، موجود پر شکریہ ادا کرنا سیکھیے۔ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اللہ کی قسم اس سے بہت زیادہ ہے جو اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو نہیں دیا۔ اسی لیے موجود میں سے جب کوئی چیز کم ہوتی ہے تو پھر جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ بھائی پھر کیا ہوتا ہے؟ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، 3-4 دن بخار ہو جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اوہ میرے پاس تو جو صحت تھی یہی کروڑوں روپے کی تھی۔ اس لیے قرآن فرما رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے ہو، وہ اللہ تمہیں کیوں نہ نوازے گا۔ ان اللہ لغفور الرحیم، وہ تو بہت مہربان ہے، وہ تو اتنا رحیم ہے کہ جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے۔ ہمارے یہاں الیکشن ہوگا نا، جو مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں ہم ان کو کسی طرح کے رحم کے قابل نہیں سمجھتے۔ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اس نے پتہ کتنا بڑا ظلم کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو خدائی کے دعویٰ کرنے والوں سے اپنی نعمتیں نہیں چھینی۔ تو جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جو اس سے دعائیں مانگتے ہیں، بھلا وہ اللہ ان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑے گا۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جل جلالہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ تمہارا کوئی عیب، تمہاری کوئی خامی ایسی نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو، پھر بھی وہ پکڑ نہیں کرتا، پھر بھی وہ گرفت نہیں کرتا۔ آپ اس کی وسعت ظرفی تو دیکھیے، زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، تمہارے آنکھوں کے اشارے جانتا ہے، تمہارے دلوں کے خیالات کو جانتا ہے، تمہاری تمناؤں سے واقف ہے، تمہارے ارادوں سے واقف ہے، تمہارے ارادوں سے واقف ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے ہو۔ حدیث میں کیا ہے؟ جس وقت یہ آیت اتری فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کون سا حساب لیں گے؟ آسان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھ لیا کہ جی آسان حساب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آسان سوال یہ ہے کہ اللہ کسی سے یہ نہ پوچھ لیں کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، چونکہ اللہ کے کیوں کا جواب بندہ دے نہیں سکتا، چونکہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ ہر راز کو جانتا ہے جناب، اس کو آپ کیسے کیوں کا جواب دے سکتے ہیں؟ آپ اس کو کیسے کیوں کا جواب تو ہم اسے دے سکتے ہیں جو ہمارے حالات سے واقف نہ ہو۔ اس کو تو ہمارے دلوں میں الٹے سیدھے خیالات کے اٹھنے والا جو طوفان ہے وہ تو اس کو سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما تسرون، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ لا یخلقون شیئا، کاریگر اپنی مصنوعات سے پہچانا جاتا ہے۔ بھائی کاریگر کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنی مصنوعات سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ فیکٹری کسی کام کی ہے یا نہیں، یہ مشین کسی کام کی ہے یا نہیں، اس نے بنایا کیا ہے، اس نے بنایا کیا ہے۔
ایک بندہ لاکھ کہے میں اللہ سے اللہ تعمیر کر سکتا ہوں، اس کی باتوں کو کوئی نہیں دیکھے گا، اسے کہے گا بھئی آپ نے بنایا کیا ہے؟ جب ہم اس کی بنائی ہوئی چیز دیکھ لیں گے، اب اگر اس کی بنی ہوئی چیز اعلیٰ ہے تو اس کو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں میں بہت بڑا کاریگر ہوں، چونکہ جو چیز اس نے بنائی ہے وہ خود بولتی ہے کہ یہ بڑا کاریگر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں تم اس پر غور نہیں کرتے ہو؟ میرے مد مقابل جن بتوں کو، جن پتھروں کو، جن قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو تم میرے مد مقابل لاتے ہو، ذرا اس دنیا کی مارکیٹ میں ان کی مصنوعات تو چیک کرو، انہوں نے کیا بنایا؟ انہوں نے کیا بنایا؟ جب تم اس پر غور کرو گے تو انہوں نے بنانا کیا تھا؟ وہ تو خود بنے ہوئے ہیں، وہ تو خود اللہ کی مصنوعات میں سے ہیں۔ بھائی وہ تو خود کس کی مصنوعات میں سے ہیں؟ اللہ کی مصنوعات میں سے ہیں، تو ان کو تو زیب ہی نہیں دیتا۔ اس ذات کے مقابلے پر ان چیزوں کو لاتے ہو جس نے ہر چیز کو بے مثال پیدا کیا، جس نے ہر چیز کو کیا کیا؟ بے مثال پیدا کیا۔ اس لیے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ پکارتے ہیں غیر اللہ کو، وہ 2 نمبر خدا، وہ غیر اللہ، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ تو خود پیدا، اموات، وہ تو مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں۔ بہت سے غیر اللہ فی الحال مردہ ہیں، جیسے بت پتھر فی الحال کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اور انسان نے بھی تو کمینگی کی حد کر دی نا۔ شرم آتی ہے باتیں، شرم آتی ہے ان باتوں کو۔ یعنی غیر اللہ کو پوجتے پوجتے اس حد تک پہنچ گیا کہ کتے کے سامنے سجدہ رہے، سانپ کے سامنے سجدہ رہے۔ کیا ہمارے ہندوستان میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو سانپ کی پوجا کرتے ہیں، کتے کی پوجا کرتے ہیں؟ میں کئی مرتبہ سناتا ہوں، کئی سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست وہ نیپال وغیرہ ہو کر آئے، کہنے کہ مجھ سے میں نے وہاں ایسے کمینے لوگ بھی دیکھے ہیں جو انسان کے سطر، انسان کے اعضاء کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے۔ یعنی انسان جب گرنے پر آتا ہے پھر اتنا گرتا ہے کہ گھن آتی ہے کہ آیا یہ اشرف المخلوقات کمینگی کی اس انتہا تک بھی جا سکتا ہے، کمینگی کی اس انتہا تک بھی جا سکتا ہے۔ وما یشعرون، ان کو کوئی شعور نہیں، جن کو ایان یبعثون، کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، ان کو کب زندہ کیا جائے گا۔ یہ تو خود اپنے آپ میں یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمیں زندہ کب ہونا ہے، یہ تو خود یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے پاس اولاد کب ہونی ہے، یہ تمہیں اولاد کہاں سے دیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے یہاں جتنے یہ آج کل لوگوں کو اولادیں دیتے پھر رہے ہیں، شفائیں دیتے پھر رہے ہیں، خود کنگلے، خود کیا ہیں۔ میں بڑی مرتبہ سناتا ہوں، میرے حفظ کے ایک ساتھی ہیں لاہور کے، بڑے تگڑے پیر ہیں، بڑے تگڑے پیر ہیں، غریب گھرانے کے ہیں، نورانی قاعدہ بھی نہیں آتا، پتہ نہیں مدرسے سے 18 دفعہ بھاگے یا 16 دفعہ بھاگے، اردو نہیں لکھ پڑھ سکتے، اب لوگوں کو شفا دے رہے ہیں، لوگوں کے گردے ٹھیک کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس ساری زندگی اپنی روٹی نہ کما سکے وہ شافی بن کر بیٹھ گئے، آج ماشاءاللہ لوگوں کے بڑے بڑے مسائل حل کر رہے ہیں۔ اصل بے وقوف وہ نہیں ہیں، اصل بے وقوف وہ ہیں جو اس طرح کے جاہلوں کے پاس آ رہے ہیں، جن کو یہ سمجھ نہیں شفا دینے والے تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، بھائی ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں ہر چیز کے خزانے۔ اور اللہ تعالیٰ سے لینے کے 2 ہی ذریعے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لینے کا ذریعہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے لینے کا ذریعہ نیک عمل ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارے الہ صرف اور صرف ایک ہے۔ الہ اسے کہا جاتا ہے جس کی ہر حال میں بندگی کی جائے، ہر حال میں جس کے حکم کو پورا کیا جائے، اسے الہ کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل جو ہیں وہ انکار کرنے والے ہیں، بنجر ہیں، بیکار ہیں، ان کے دلوں میں سوائے انکار کے کچھ نہیں۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور غرور کی وجہ سے وہ بہت ساری سچائیوں کو قبول۔ مولانا روم نے بڑی پیاری بات فرمائی، مولانا روم مثال سے سمجھانے کی اللہ نے اس امت میں، آپ مولانا روم کی مثنوی دیکھو، مثال پر مثال، مثال پر مثال، اور مثالوں سے ایسے حقیقت سمجھاتے۔
کہا جناب اگر جس وقت تم پانی لگاتے ہو فصل اپنی کھیتی کو، جو اونچا ٹبا ہو اس پر کبھی بھی پانی نہیں چڑھا کرتا، جو اونچی جگہ ہو بھائی وہاں کبھی بھی پانی نہیں چڑھا۔ مولانا روم نے فرمایا اے ابن آدم، جس کے دماغ میں غرور آ گیا وہ اونچے ٹبے پر جا بیٹھا، اور جو اونچے ٹبے پر جا بیٹھتا ہے اللہ کی رحمت اس تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ متکبر سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ متکبر سے، حدیث میں کیا ہے، الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، من نازعنی، جس نے میرے ساتھ اس سے جھگڑا کیا تو بھائی پھر اللہ تعالیٰ اس سے، اس لیے غرور اللہ تعالیٰ کو کافروں کے عیوب، انکار، کفر، شرک، اللہ کو نہ ماننے میں قرآن جملہ لاتا وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر کرنے والے تھے۔ لا جرم یقیناً ان اللہ یعلم ما یسرون، پھر وہی بات دوبارہ قرآن نے کہی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ متکبروں کو بالکل پسند، بھائی اللہ تعالیٰ پسند کن کو کرتے ہیں؟ تواضع کرنے والے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں میری اور آپ کی کیا وقعت ہے، اپنے دل کی کیفیتوں کو چیک کر لو۔ اگر ہم سراپا عجز ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہیں، اگر ہم اپنی نگاہ میں غرور کے سمندروں میں غوطے لگا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی وقعت نہیں ہے جو جتنا عاجزی اختیار کرے گا۔ اس لیے بھائیو زبان سے کبھی بڑا بول نہ ہم نکالیں۔ سچ بات یہ ہے کہ دل میں یہ، زبان پر نہیں، زبان پر کیا مشکل ہے، زبان پر میں 1 منٹ میں کہہ دیتا ہوں آپ جتنے موجود ہیں میں اپنے آپ کو سب سے گھٹیا سمجھتا ہوں۔ زبان کا کیا ہوتا ہے؟ اصل تو دل کی کیفیت ہے بھائی، اصل کیا ہے؟ دل میں یہ ہو، دل میں یہ ہو۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو ایک ہمارے مدرسے میں ایک بزرگ آیا کرتے تھے، وہ ہمیں سمجھایا کرتے تھے عاجزی، بیٹا آپ لوگوں نے اس طرح رہنا ہے کہ یہ جتنے قرآن کے طالب علم ہیں نا یہ سارے اصحاب کہف ہیں، میں ان کا کتا ہوں، میں ان کا کیا ہوں۔ بڑے سیدھے سادے بزرگ تھے، وہ بڑے جٹ کے انداز میں ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھایا کرتے۔ دل میں یہ کیفیت ہو، بھائی ہمارے دل میں کیا کیفیت ہے؟ ہمارے دل میں تو کیفیت یہ ہے کہ پوری مسجد میں جس طرح کا متقی پرہیزگار میں ہوں، باقی سارے پاگل ہیں، بس بیچ میں ایک کام کا بندہ تو ایک میں ہی ہوں۔ یہ کیفیت آئی نہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کیفیت بالکل پسند نہیں، بالکل پسند نہیں۔ ایک اللہ والے بہت بڑے شیخ تھے، مفسر تھے، محدث تھے، ان کے علم کا دنیا میں ڈنکا بجا، اور مجلس میں بھی بڑے بڑے علماء تھے۔ سب علماء کو کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میرے دل میں یہی کیفیت ہے، میں اس وقت قسم کھاتا ہوں کہ اس وقت میرے دل کی کیفیت ہے کہ میں اپنے آپ کو زمین پر بسنے والے سارے انسانوں سے اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہوں۔ اس پر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، اس پر قسم کھانے کے لیے جب یہ کیفیت آ جائے کہ میں سب سے نچلے درجے کا ہوں تو بھائی پھر یہ دل کی کیفیت ہے۔ اس لیے عاجزی بھائی کس چیز کی کیفیت ہے؟ دل کی کیفیت ہے، الفاظ کی نہیں۔ الفاظ پر تو آدمی منٹ میں دھوکہ دے دیتا ہے، جیسے میں نے ابھی مثال دی، انہ لا یحب المستکبرین، متکبروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ بھی سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس آیت سے دوبارہ چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ بھائی ہمارے ایک دوست بیمار ہیں، ان کو گلے کی تکلیف ہے، ان کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ان کو بھی اور ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا